السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ المتفرد بکمال الذات وجمیل الصفات المنزہ عن مشابہۃ المخلوقات احاط علما بجمیع الکائنات ووسع سمعہ جمیع الاصوات الحمد للہ الذی لا خیر الا منہ ولا فضل الا من لدنہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کمال ذات اور اچھی صفات کے ساتھ اکیلا ہے، جو مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے۔ اس نے تمام کائنات کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے اور اللہ کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے کہ خیر اس کے سوا کہیں سے حاصل نہیں ہوتی اور فضل و کرم صرف اسی کے پاس سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم دشمن سے حفاظت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج اس سلسلے میں تیسری دعا ہم پڑھیں گے جو سورۃ الاعراف میں ہے۔ شعیب علیہ السلام کی دعا ہے یہ: اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا ہے، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی دعا ہے۔ ان کی قوم نے انہیں صرف جھٹلایا ہی نہیں تھا بلکہ نہایت بدتمیزی کے ساتھ ان سے مخاطب ہوئے اور نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوگا، یا تو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ہمارے دین پہ چلنا ہوگا، یا پھر ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اب تم سوچ لو کہ تم اپنے لیے کیا بات پسند کرتے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم تمہارے دین میں واپس آئیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے تھے۔ ہم اب تک تمہیں جو بتا رہے تھے وہ سب غلط تھا، اور اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور تمہاری بات مان لی، تو یہ ممکن نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، سمجھانے کا اب کوئی موقع نہیں باقی رہا، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا ہے، اور اب تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسی بارش بھیجی جس میں آگ کے شرارے تھے، اور اس کے ساتھ آسمان سے ایک چیخ بھی آئی اور ان کے قدموں تلے زمین بھی ہلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کر دیا کہ حق پر کون ہے اور کس کو باقی رہنا ہے اور کس کو ہلاک ہونا ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ہمیں اپنی قوت پر، اپنی جماعت پر، اپنے افراد پر، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ توکلنا نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اللہ توکلنا، صرف اللہ پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں۔ اور ربنا افتح بیننا و بین قومنا، فتح کا معنی ہے واضح فیصلہ، یعنی کھلا کھلا فیصلہ، جو بات کھل کے سامنے آ جائے۔ یعنی اے ہمارے رب تو ہماری مدد فرما کہ ہمارے حق پر ہونے اور ان کے باطل پر ہونے کو خوب واضح کر دے، یعنی لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے، کون صحیح کام کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، یعنی ایسا فیصلہ کرتا ہے جو سراسر انصاف پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ظلم شامل نہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ان کا مطلب یہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی اسی سے ملتی جلتی دعا کی تھی کہ رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کوئی چیلنج
نہیں کر سکتا، اسی کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے یعنی فتح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام بھی ہے فتاح۔ فتاح کا ایک تو یہی معنی ہے فیصلہ کرنے والا، جیسے سورۃ سبا میں آتا ہے قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فتاح کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے کھولنے والا، یعنی اپنے بندوں کے لیے خیر و برکت کا دروازہ کھولنے والا۔ یعنی جیسے کہ آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سارا معاملہ اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو اپنے بندوں کے لیے رحمت اور برکت اور رزق کے بند دروازے کھولتا ہے۔ انسان کو جو بھی خیر ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے پاس آتی ہے، خیر کے خزانے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس دعا سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر دین کے معاملے میں آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے اور حالات بہت تنگ ہو جائیں اور دشمن آپ پر حملہ آور ہونے کو دوڑ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں پھر اللہ ہی کا سہارا اصل سہارا ہے، اور اسی سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا بہترین دعا ہے۔ اور پھر اسی طرح جہاں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہ ہو رہا ہو کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں، تو اس موقع پر بھی یہ دعا کرنا مشروع ہے کہ فیصلہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ مشکلات اور مصائب اللہ تعالیٰ ہی دور کرتا ہے، یعنی وہی ہے جو مشکل وقت کو آسانی میں بدلتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور ہم دعا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قبول ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کی وہ شکل نہیں ہوتی جو ہمیں پسند ہوتی یا جس شکل میں ہم چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمیں فوراً ویسی کی ویسی مل جائے۔ اگر دعا کو آپ مال سے تشبیہ دیں سمجھنے کے لیے، مثال کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ اگر تم اس وقت کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میں تمہیں اتنا مال دے دیتا ہوں۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ مال تو نہیں دیتا، لیکن اگر تم پر کوئی مصیبت آئی تو اس مصیبت میں جو بھی خرچ کرنا ہوگا وہ سارا میرے ذمہ، جیسے آپ انشورنس کراتے ہیں تو اس میں بعض اوقات آپ ایک تھوڑے سے پیسے آپ نے دیے ہوتے ہیں، لیکن جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سے کمپنسیٹ ہو جاتا ہے۔ تو بعض دعائیں جو ہیں وہ اس شکل میں تو پوری نہیں ہوتی جس میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کوئی آنے والی بہت بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اللہ کو پتا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چوائس دے کہ یا تو یہ جو تم مانگ رہے ہو یہ لے لو، یا پھر اس مصیبت سے بچ جاؤ، کیا لیں گے؟ مصیبت سے بچنا۔ کہ ہو سکتا ہے ایک شخص گھر مانگ رہا ہو، گھر نہیں اس کو مل رہا، لیکن کوئی آنے والی مصیبت ٹل گئی کہ اس کی اولاد پہ یا اس کی اپنی جان پہ کوئی آنے والی تھی، کوئی بہت بڑا حادثہ تھا، کوئی بہت بڑی آفت تھی، تو آپ دعا اس چیز کے لیے مانگ رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ آپ کی اس ایک اور چیز کے لیے قبول کر لی جو اللہ کی نگاہوں میں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند تھی، کیونکہ اگر آپ کو گھر مل بھی جاتا تو کیا ہوتا؟ مصیبت آ جاتی اور وہ گھر تو پڑے کا پڑا رہ جاتا، وہ تو خالی ہو جاتا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آج آپ یہ پیسے رکھ دیں اور کچھ سال کے بعد آپ اس کو ملین اینڈ ٹریلینز آف ٹائم زیادہ کر کے لے لیں، تو آپ کیا چاہیں گے؟ کہ صبر ہی کر لیتے ہیں تو کچھ سال بعد اتنا زیادہ مل جائے گا۔ تو آخرت میں انسان کو جو ملے گا تو انسان کہے گا کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، لیکن چونکہ ہمیں وہ غیب سے تعلق رکھتا ہے نا، تو ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہم جلد بازی کر لیتے ہیں، اس لیے ہم تنگ پڑ جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اور ہم مانگ رہے ہیں ہم کب سے یہ دعا کر رہے ہیں، دعا ہی نہیں سنی جا رہی، نہیں سنی جا چکی ہے، لیکن وہ دعا کسی اور شکل میں کام کر رہی ہے جو اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو دعا چھوڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ جلد بازی میں پھر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اور بعض لوگوں کی آہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ وہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرتا رہتا ہے، قریب و مجیب۔
بندہ سسکیاں لیتا ہے، روتا ہے، اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر سسکی پہ جواب دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے سن لیا، میں نے سن لیا، بس تھوڑا سا صبر اور. یعنی ہر چیز میں صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل کامیابی صبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے. لیکن ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ وہ بندے کو خیر پہنچائے اور اس سے شر دور کر دے، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. اگلی دعا سورت آل عمران کی دعا ہے. ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو نہیں، یعنی جی جی وراثت ہو گئی یا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں طلاق کے معاملات ہیں، یہ تو کوئی شدید ضرورت ہے. لیکن چھوٹی سی آرگیومنٹ ہوئی دو بندوں کے بیچ میں اور اس طرح کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی، وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اگر آپ کی رائے سے کسی نے اختلاف کر دیا تو آپ ایسی بات کرنے لگے، نہیں. سنگین معاملہ. آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام نے یہ دعا کب مانگی؟ جب بالکل اس کے بعد کوئی صورت ہی نہیں تھی اب مزید اصلاح کی. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے یا تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہو. تو اب ملت میں کیسے واپس جائیں؟ اور اگر وہ بستی سے ہی نکال دیتے ہیں تو کہاں جائیں؟ بہتر یہ ہے کہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے میں بہترین فیصلہ کر دے. اگر ہمارا یہاں سے نکلنا ہی فائدے کا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول. پھر فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اگر دشمن کا ڈر ہو، خوف ہو، پریشانی ہو کہ کوئی نقصان دے گا تو اس موقع پر ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس دعا کا کانٹیکس یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان نے بعض لوگوں کو معاوضہ دے کر مسلمانوں کے اندر یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کریں، تاکہ یہ سن کے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں. لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کی بجائے اور بہادر ہو گئے اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا. ان کے اندر ایمانی قوت پیدا ہوئی. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت بہترین کارساز ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور ٹرسٹ اور حقیقی توکل کا محسوس ہوتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ ہی اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد لی. اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر لی ہے، یعنی ابو سفیان وغیرہ نے. تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ کر دیا. حسبنا کا لفظ جو ہے حسبہ سے ہے، اس کا مطلب ہے کفایت کرنا، کافی ہونا، یعنی کافی ہے، انف ہے، اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عظمت، قدرت، حکمت اور جلال کی بنا پر ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر اور قوت کے ساتھ مومن سے ہر خطرے کو ٹال دیتا ہے. جس چیز سے بھی مومن کو ڈر لگتا ہے، ہر دشمن کو دور کر دیتا ہے جو مومن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو حفاظت کا بہترین کلمہ ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی مدح بھی ہے. آج صبح میں غور کر رہی تھی دعاؤں پر کہ ہر دعا کے اندر یا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کا واسطہ دیا گیا ہے، اور یا کہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے. اسی طرح یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے، کہیں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی کچھ اور صفات کا ذکر ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا ضامن ہے ہر معاملے میں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنا کام کر دیتے ہیں. وہی کفیل ہوتا ہے، وہی نگران ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کی حفاظت بھی وہی کر رہا ہے.
زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں سب کی پیشانی کے بال اس کے قبضے میں ہیں، یعنی سب اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کفایت دو طرح کی ہے، ایک کفایت عام ہے اور ایک کفایت خاص ہے۔ کفایت عام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں میں بندوں کو کفایت کرتا ہے جو انہیں دین و دنیا کے معاملے میں پریشان کرے، یعنی کسی بھی قسم کے فائدوں کا حصول اور نقصان کا دور ہونا۔ خاص کفایت کیا ہے؟ اللہ کے متقی بندوں کی کفایت اور توکل کرنے والوں کو کافی ہونا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی دین اور دنیا کو درست کر دیتا ہے۔ جیسے آتا ہے نا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے جو اس پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے خاص قسم کی کفایت کرتا ہے۔ اسی لیے جیسے کل بھی میں نے کچھ مثالیں دی تھی نا، کہ جس میں بندوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ تھا، وسائل کچھ بھی نہیں تھے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان وسائل اختیار نہ کرے، وسائل ضرور اختیار کرے، لیکن بعض اوقات وسائل ہوتے ہی نہیں، پھر کیا کرے؟ کمزور محسوس نہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ اب تو میں مارا گیا، اب میں نہیں بچتا، نہیں، پھر بھی معاملہ اللہ کے سپرد کرے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن بنائے۔ اور اگر اللہ کسی کے ساتھ ہو پھر کسی اور کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ حسبنا اللہ، اس کا مطلب اب سوچیے، ذرا غور کیجیے اس پر، حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، کافی کا مطلب اور کسی کی ضرورت نہیں، کافی ہے، اس کی مدد ہمارے لیے بہت ہے، اس پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں۔ پھر اگلی دعا ہے سورۃ القصص کی، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ بابرکت دعا موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے، ان کی بہت سی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا رب مجھے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دے۔ اسی طرح کی دعا مانگی تھی کس نے؟ آسیہ علیہ السلام نے۔ کیا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، کیونکہ تھا تو اس کا شوہر لیکن دشمن بن چکا تھا۔ تو اگر کوئی بھی ظلم کرتا ہو اور شدید ظلم کرتا ہو اور انسان کے پاس اس سے نکلنے کا کوئی چارہ نہ ہو تو انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ بعض اوقات بعض خواتین بہت کمزور ہوتی ہیں اور ان پر تشدد بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور ان پہ لعن طعن بھی اور ان کو دن رات کی دھمکیاں بھی اور ذلت آمیز سلوک بھی۔ تو ایسی، اور ضروری نہیں کہ وہ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی بعض لوگوں کے اوپر بلا وجہ کا ظلم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ظالموں کے چنگل سے انسان کو چھڑا سکتا ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور یہاں بھی رب کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے، رب نجنی من القوم الظالمین، کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی مجھے چلانے والا ہے، تو ہی میری کفایت کرنے والا ہے، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ میں جس ظلم کا شکار ہوں میری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات آپ دیکھیں ماں باپ بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس اب تم صبر ہی کرو۔ ایک انسان کہاں تک صبر کر سکتا ہے؟ تو یہاں ظالموں سے مراد فرعون اور اس کی قوم تھی، ظالموں سے مراد کفار بھی ہو سکتے ہیں اور ظالموں سے مراد سو کالڈ مسلم بھی ہو سکتے ہیں جو خود مسلمانوں پر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ تو انبیاء اور نیک لوگ ہمیشہ سختیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پناہ لینے کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو مصیبتیں ہیں، یعنی مختلف لوگوں کی طرف سے مصیبتیں ہو سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں، یعنی بعض لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جس میں ان کا صرف مسلمان ہونا ہی ایک بہت بڑا جرم ہے اور ان کو جو سزائیں دی جاتی ہیں، آپ دیکھیں کہ برما کے لوگوں کا کیا قصور تھا اور کس طرح ان کو جلایا گیا اور کس طرح ان کو گھر بے گھر کیا گیا اور کس طرح وہ یعنی اس ڈر اور خوف سے جب نکلے بھی ہیں تو آگے ان کے ساتھ کتنی مشکلات پیش آئیں۔ تو بعض لوگوں پر، یعنی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ایسے تصور میں بھی کہ اگر میں وہاں پیدا ہوئی ہوتی تو کیا حال ہوتا۔ اسی طرح جو چائنیز مسلم ہیں وہ جس حال میں ہیں اور ان کے جو حالات آپ پڑھتے ہیں اور پھر
ان کے یعنی کہ مجھے خود کچھ چائنیز نے بتایا تھا کہ بعض جگہوں پر اتنی سختی ہے مسلمانوں پر کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، زبردستی ان کے منہ میں کھانا ٹھونستے ہیں۔ یعنی عام دنوں میں ان کو چاہے دیکھیں یا نہ دیکھیں کہ کچھ کھا رہے ہیں یا نہیں، لیکن رمضان میں نماز پڑھنے کی تو اجازت نہیں۔ اور تقریباً سارے چائنیز نے دو دو نام رکھے ہوئے ہیں، ایک اسلامی نام رکھا ہوا ہے اور ایک چائنیز نام رکھا ہوا ہے، یعنی حتیٰ کہ اپنے نام سے بھی اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں کیونکہ ایسے ظلم و ستم میں رہ رہے ہیں۔ آپ سوچئے ہم اس آزادی کی نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم کسی ایسی جگہ پر پیدا ہوتے جس میں نہ ہم نماز پڑھ سکتے، نہ ہم حجاب کر سکتے، نہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکتے، تو پھر کیا کرتے؟ یعنی جہاں ہر طرف سے ظلم و ستم کی بارش ہے۔ تو ایسے تمام مسلمانوں کو جو کہیں پر بھی ہوں، جو کسی بھی طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہوں، زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ عموماً جب دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سب سے آخر میں جاتے ہیں۔ پہلے ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، امی ابا کی طرف دیکھتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں، اگر مالی کمی کا شکار ہیں تو مالدار لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو دنیا کے سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے وسائل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خالص ہو کر پہلے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل بھی مسخر کر دیتا ہے آپ کی مدد کے لیے، کیونکہ دعا ایسی چیز ہے جو ایک عبادت بھی ہے اور اس کے ذریعے مصیبتیں اور بلائیں ٹلتی بھی ہیں، کیونکہ عبادت بذات خود ایک ذریعہ بنتی ہے آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی۔ یعنی بعض اوقات انسان منہ سے بھی کچھ نہیں نکال پاتا، اتنا اوور ویلڈ ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کا دماغ پریشان ہوتا ہے کہ اس کو دعا کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے، لیکن وہ صرف یہی کہتا ہے یا رب یا رب، یعنی صرف اللہ کے کسی نام کے ساتھ ہی اس کو پکار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پکارنا بھی اللہ کو بڑا بھا جاتا ہے کہ اس مشکل میں یہ بندہ یہ جانتا ہے اور اس بات کا اعتماد رکھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے اور وہ میری مدد کر سکتا ہے اور وہ میری اس مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ تو چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، ذاتی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں ہو، لا ملجا ولا منجا منک الا الیہ، سہارا تو اللہ ہی کی ذات ہے، الٹیمیٹ سہارا وہی ہے۔ ہر حال میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، صرف یہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے نہیں، ہر حال۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ دشمن ظاہر ہوتے ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ تو سامنے آ کے وار کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ چھپ کے اور ایسے طریقوں سے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو ایسے میں بچانے والا تو صرف پھر اللہ ہی ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ہمارے لیے کتنا مخلص ہے اور کون ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنے والا ہے۔ نیکسٹ دعا ہے سورۃ العنکبوت کی۔ اے میرے رب، ان لوگوں کے مقابلے پر میری مدد فرما جو فساد کرنے والے ہیں، فسادی، یعنی کچھ تو ظالم ہوتے ہیں اور کچھ فسادی ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی چال چلے رکھتے ہیں کہ جس سے آپ چین میں نہیں بیٹھتے، چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ کبھی کسی کو آپ کے خلاف بھڑکا دیں گے، کبھی کسی کو آپ کے خلاف بدگمان کر دیں گے، کبھی کہیں سے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ اب کرے تو کرے کیا؟ پھر سہارا تو اللہ ہی ہے، رجوع تو اللہ ہی کی طرف کرنا ہے، اس لیے اسی سے مدد مانگنی ہے۔ کچھ یاد ہے یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ یہ کس کی دعا ہے؟ لوط علیہ السلام کی دعا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی اور ان کی مخالفت جو تھی وہ حد سے بڑھ گئی، اور وہ ڈھٹائی کے ساتھ اپنی بے حیائی کے اوپر مصر رہے۔ تو ایک وقت آیا کہ لوط علیہ السلام پھر ان کے ہدایت پر آنے کی طرف سے مایوس ہو گئے، اب یہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ جس طریقے سے تو مناسب سمجھے میری مدد کر، رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ فسادی لوگ جو ہیں، یہ بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں، ان کے خلاف میری مدد کر اور ان سے مجھے نجات دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے۔ یاد رکھیے کہ جتنے بھی پیغمبروں نے اپنی قوم کے خلاف دعائیں کی ہیں، یہ اس وقت کی ہیں جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے دعوت دی اور وہ نہیں مانے تو کہا اللہ ان کو برباد کر، ایسا نہیں ہوا، کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر آپ دین کے راستے میں آپ کو کوئی مشکلات آ رہی ہیں، کوئی روڑے اٹکا رہا ہے، کوئی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں یا کوئی سختی تنگی ہے، تو یہ نہیں کہ ذرا سی پہلی ہی مشکل پر آپ بددعائیں دینا شروع کر دیں، نہیں۔
یہ اس کو دعا کی بنسبت بد دعا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ علل قوم الخلاف مانگی جا رہی ہے۔ جب انسان ہر طرح کا اپنا وسیلہ اختیار کر چکے، یعنی ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، مدد مانگتا رہے، لیکن دشمن کے خاتمے کی دعا اس وقت جب پھر کوئی اور چارہ نہ ہو۔ جی ہاں، جب تھریٹ آ جائے، جان کا خطرہ ہو، عزت کا خطرہ ہو، اس وقت